اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ۔ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہنا، ظالم کہنا، یہ براہ راست تو نہیں، بالواسطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض جاتا ہے۔ دنیا کہے گی کہ جو ساری کائنات کے لیے معلم اور مربی بن کر آیا، وہ اپنے نواسوں کی تربیت نہیں کر پایا۔ جس حسین کے منہ میں پہلی غذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے مل کر گئی ہو، وہ حسین غلط نہیں ہو سکتا۔ آج 14ویں صدی کا مولوی غلط ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین علی مقام غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا بھر کے ایسے تمام لوگوں کو رد کر سکتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گودوں میں جو پلا ہو، حضور سے جنہوں نے تربیت پائی ہو، مبارکہ ہے۔ یاد رکھ لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جسم میرے جسم سے ٹچ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اب حدیث کو مانو گے یا آج کی ان کتابوں کو مانو گے؟ یزید کے پیچھے پڑے، یزید کو پاک بنانے کے لیے، یزید کو جنتی بنانے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ارے جس نے حسین پر اعتراض کیا اس نے مجھ پر اعتراض کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہم احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اور فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما، اور جنہوں نے ان سے عداوت کی، دشمنی کی، مخالفت کی، فقد ابغضنی، اس نے میری مخالفت کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اندازہ لگا لیجیے، یہ صحیح حدیث ہے جو احادیث کی کتابوں میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آئی۔ اب قرآن کیا گواہی دیتا ہے؟ قرآن یہ گواہی دیتا ہے، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ اہل بیت میں بالخصوص حضور نے کس کو لیا۔ قرآن فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن کے نزول کے بعد اگر یہودی یا عیسائی آپ سے حجت کریں، بحث و مباحثہ کریں، لڑائی کریں آپ سے کہ نہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ آپ کا اپنا کلام ہے، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، تمام تر صحیح تر واقعات آنے کے بعد، قرآن کی تحقیق کے بعد، اور یہ اپنے رازوں میں، اپنے چھپے ہوئے میٹنگز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اور صاحب قرآن برحق ہیں، اس کے باوجود بھی یہ آپ سے اگر جھگڑا کرتے ہیں تو اب ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گفتگو سے کام نہیں چلے گا، گفتگو تو پوری ہو گئی، قرآن تو اتر رہا ہے، اب ان سے مباہلہ کریں۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے گفتگو، جس کو مناظرہ کہتے ہیں، کہ بات چیت کے ذریعے اپنے اپنے دلائل پیش کیے جائیں۔ ایک شخص کہتا ہے تم باطل ہو، وہ کہتا ہے تم باطل ہو، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ تو اس چیز کو رفع کرنے کے لیے ججز کو بٹھایا جاتا ہے، آج بھی ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے، اہل دیوبند سے، وہابیوں سے یہ مناظرے ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنی کتابیں لاتے ہیں، ہم اپنی کتابیں لاتے ہیں، اور ایسی کتابوں پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، پھر ان کے مطابق گفتگو شنید ہوتی ہے اور ججز فیصلہ کر دیتے ہیں کون حق پر ہے کون باطل پر۔ اور جب معاملہ مناظرے سے نکل جائے، مناظرے سے نکل جائے، بات چیت سے حل نہ ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق آ جائیں، دونوں فریق آ جائیں، جو دو گروپ ہیں وہ آ جائیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک میدان میں کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر میں باطل پر ہوں تو 1 سال کے اندر اندر یا 1 مہینے کے اندر اندر مجھ پر تیری لعنت اور تیرا عذاب نازل ہو جائے۔ دوسرا بھی ایسے ہی کہتا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جو باطل پر ہوتا ہے اس پر عذاب ہی نازل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے
حضرت علامہ سعید احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پرانی بات نہیں ہے، 50 سال 40-50 سال پرانی بات ہے. حضرت علامہ سعید احمد قاسمی ملتان میں جن کا مزار ہے، ان کا مباہلہ ہو گیا، ایک وہابی سے مباہلہ ہو گیا. جیسے ہی مناظرہ ہو رہا تھا تو مناظرے کے لیے بیٹھے تو اس نے کہا کہ یہ رفع دین نہ کرنے پر حدیث کون سی کتاب میں؟ حنفی حضرات رفع دین نہیں کرتے، نماز اس طرح باندھتے ہیں، اور عربی حضرات کی طرح بار بار ہاتھوں کو رفع دین نہیں کرتے. ہمارے نزدیک یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے. تو امام احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالی، سعید احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری زمانے میں رفع دین کرنے سے منع فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں کچھ مدت کے لیے رفع دین فرمایا، پھر اس سے منع فرما دیا. ایسا ہوتا تھا، ایک چیز کا حکم دیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد اس سے منع کر دیا جاتا تھا. ابتداء اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع فرمایا کہ قبروں کی طرف نہ جاؤ. جب اسلام لوگوں کے اندر راسخ ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب قبروں کی زیارت کرا کرو، تمہارے لیے اس میں عبرت ہے. تو ایک چیز کسی مصلحت کی وجہ سے منع کر دی گئی اور اس کے بعد پھر وہ منسوخ کر دی گئی اور اس کی جو ممنوعیت تھی اس کو اٹھا لیا گیا اور اس کی اجازت دے دی گئی. تو اسی طریقے سے رفع دین کروایا گیا. پھر حضور نے آخری ایام میں رفع دین سے منع فرما دیا اور فرمایا نمازوں میں سکون اختیار کرو، یعنی بار بار ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ. تو قاسمی صاحب نے فرمایا یہ ترمذی شریف میں، ترمذی شریف کھولی گئی، اس میں وہ حدیث تھی. اس وہابی نے جو رفع دین کرتا تھا وہ کتاب اٹھا کر پھینک دی، حدیث کی کتاب، کہا میں اس کو نہیں مانتا. تو قاسمی صاحب نے فرمایا اب تم سے مناظرہ نہیں ہوگا، اب تم سے مباہلہ ہوگا. اور آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دی. ولی اللہ تھے، ولی کامل تھے قاسمی صاحب رحمۃ اللہ، اور فرمایا اللہ اگر یہ حق پر ہے اور میں باطل ہوں تو 1 سال کے اندر اندر مجھ پر تیرا عذاب نازل ہو جائے، اور اگر یہ باطل ہے تو اس پر 1 سال میں عذاب نازل ہو جائے. یہ تاریخ میں سارا لکھا ہوا ہے، اخبارات میں موجود ہے، یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ شخص فالج کے زیر اثر آیا اور 1 سال میں بالکل اپاہج ہو کر وہ مر گیا. اندازہ لگائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں کو دعوت دی، نجران کے جو عیسائی تھے یہ بڑے کٹر ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، دل ان کے گواہی دیتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح جانتے ہیں، کہ جس طرح ایک باپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اس طریقے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، آخری نبی ہے. لیکن حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے، اس حسد اور جیلسی کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے. تو جب انہوں نے زیادہ ان کی مخالفت بڑھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آ جاؤ پھر مباہلہ کر لو، مناظرہ نہیں کرتے تو مباہلہ کر لو، میدان میں جمع ہو جاؤ. انہوں نے دعوت قبول کر لی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلتے ہیں، حضرت امام حسن چھوٹے ہیں انہیں لے کر چلتے ہیں، حضرت امام حسین ان سے بھی چھوٹے ہیں انہیں لے کر چلتے ہیں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کر چلتے ہیں. حضور نے اس وقت مباہلے کے لیے اپنے ان 5 اشخاص کو لے لیا، 4 کو لے لیا اور 5ویں آپ خود تھے. اور وہاں پر آپ تشریف فرما ہو گئے جہاں پر ان کو دعوت دی تھی. اب نجران کے پادری آئے، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے چادر تنی ہوئی ہے، چادر ہے اس کے اندر یہ 5 مقدس ہستیاں بیٹھی، چہرے جو ہے وہ آفتاب سے زیادہ چمک رہے ہیں. نجران کا پادری آیا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ تو وہیں پر ہی ڈھیر ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، میں اپنی قوم کو جا کے سمجھاتا ہوں. اپنی قوم کے پاس آیا، کہا کہ میں ایسے حسین چہرے دیکھ کر آ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم پر عذاب الہی اسی وقت نازل ہو جائے گا. تم اپنے اس مباہلے کو ترک کر دو اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو مان لو، یا تو ان پر ایمان لے آؤ، ورنہ جو ٹیکس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جزیے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جزیہ دے کر ان کے ساتھ رہنا پسند کر. تمام عیسائیوں نے مباہلے کو ترک کر دیا.